میں ہسپتال میں ایک نرس تھی، لیکن ہسپتال میں کام کرنے والے ایک لڑکے کو پسند کر بیٹھی اور اس سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ پھر اچانک وہ کہیں گم ہو گیا اور میری ماں نے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ میں بہت زیادہ روئی، لیکن ماں نے نکاح کر دیا۔ مجھے اپنے گناہ کا احساس تھا اور سوچا تھا کہ شادی کی پہلی رات شوہر کو سب سچ بتا دوں گی، لیکن روح تو تب کانپ اٹھی جب شوہر کمرے میں آتے ہی میرا نام کنزا ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے۔ میں اماں اور ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابا ایک بڑے سیٹھ کے ہاں ڈرائیونگ کا کام کرتے تھے۔ گھر ہمارا اپنا تھا، لیکن ابا کے سیٹھ نے کہا کہ ان کے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں ہم شفٹ ہو جائیں اور 24 گھنٹے نوکری پر ہوں، لیکن اماں نہیں مانتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ کسی کے ہاں ملازمت کرنا الگ بات ہے، لیکن نوکروں کی طرح اس کے گھر میں رہنا الگ بات ہے۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ میری آنے والی اولاد کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ وہ کسی کے گھر ملازم کے بچے ہیں۔ اسی لیے ماں نے ابا کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اماں اور ابا کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا جب ابا اماں کو لے کر اپنے گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے تھے، کیونکہ گاؤں میں ابا اپنے بائی گھر میں رہتے تھے۔ ان کی ماں یعنی میری دادی زندہ تھی اور دادا کچھ سال پہلے وفات پا گئے تھے، لیکن پھر جب دادی نے میرے ابا کی شادی اماں سے کی تو کچھ مہینے بعد ہی دادی کا انتقال ہو گیا۔ ابا کو وہاں پر کوئی کام اچھا نہیں مل رہا تھا، تو ابا نے شہر آ کر کام تلاش کیا۔ انہیں ایک بنگلے کے سیٹھ نے بطور ڈرائیور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کچھ ٹائم بعد ابا نے گاؤں والا گھر بیچ دیا اور شہر میں ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا، لیکن کام اسی سیٹھ کے پاس کرتے رہے جہاں پہلی مرتبہ لگے تھے۔ اس طرح ابا کی نوکری بھی پکی ہو گئی اور تنخواہ بھی بڑھ گئی، اور پھر جب میں پیدا ہوئی تو اماں اور ابا کی زندگی جیسے مکمل ہو گئی۔ اماں کے دل میں کہیں نہ کہیں بیٹے کی خواہش بھی تھی، لیکن ابا کہتے تھے کہ بیٹی بھی بیٹے سے کم نہیں ہوتی، اور میں اپنی بیٹی کو اتنا بہادر بناؤں گا کہ کبھی اسے بھائی اور ہمیں بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ یہی خواب ابا کی آنکھوں میں میرے لیے تھا، اور جب انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کیا تو ان کی یہی سوچ تھی کہ میں تعلیم کے ذریعے ہی ان کا یہ خواب پورا کر سکتی ہوں۔ اسی لیے انہوں نے مجھے اپنی پہنچ سے زیادہ اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس سلسلے میں ابا کے سیٹھ نے بھی ان کی مدد کی اور ہر مہینے میری تعلیم کے لیے کچھ الگ سے خرچہ ابا کو دینے لگ گئے۔ اس طرح میں آسانی سے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگ گئی۔ زندگی گزر رہی تھی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، ابا اور اماں کے پیار کی چھاؤں میں خود کو خوش نصیب محسوس کرتی تھی، لیکن میری بھی کچھ ایسی خواہشیں تھیں اور خواب تھے جنہیں میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ ابا یہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کسی اسکول یا بڑے کالج میں استانی لگ جاؤں، مگر میرا شوق کچھ اور تھا۔ میں جب میٹرک کے بعد کالج میں پہنچی تو مجھ میں ایئر ہوسٹر بننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ میں ویسے بھی بڑی خوبصورت تھی اور بالکل نازک سی گڑیا لگتی تھی۔ جب میں ٹی وی پر ایئر ہوسٹر کو دیکھتی تو مجھے بڑا اچھا محسوس ہوتا تھا، اور میں جاگتی آنکھوں سے اپنے آپ کو کسی ایسے ہی جہاز میں سروس دیتے ہوئے دیکھتی تھی۔ میرے خواب کا اماں اور ابا کو نہیں معلوم تھا، لیکن میں اکثر ٹی وی پر ایسے پروگرام دیکھتی تو اماں مجھے منع کر دیتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ یہ سب وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ابا سے میرا شوق سمجھ کر ہنسنے لگ جاتے تھے اور اماں کو منع کرتے کہ میری گڑیا کو کسی بھی چیز سے نہ روکا کرو، وہ جو بھی دیکھتی ہے دیکھنے دیا کرو، جو وہ کرتی ہے اسے وہ بھی کرنے دیا کرو، کیونکہ وہ گھر کی چار دیواری میں ہمارے سامنے ہی بیٹھی ہے۔ یہ سن کر میں مسکرا دیتی۔ میرے پاس کالج اور اسکول کی کینٹین سے خریدی ہوئی ایئر ہوسٹر کی تصویریں بھی تھی۔ اخبار میں کسی ایئر ہوسٹر کو دیکھتی تو کٹنگ کر کے اپنے پاس رکھ لیتی، لیکن یہ سب کچھ میرے کمرے میں میری الماری تک محدود تھا۔ جب رات کو اماں اور ابا اپنے کمرے میں چلے جاتے
اور میں دیر تک پڑھنے کے بہانے بیٹھی رہتی اور اپنے اسی شوق کی تسکین کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھار اپنے کمرے میں ایئر ہوسٹر کی طرح تیار ہو کے اپنا لہجہ ان کے جیسا بنا کر بولنے لگ جاتی تھی اور موبائل میں ویڈیو بناتی۔ اپنے آپ کو اس طرح دیکھ کر مجھے بہت ہنسی بھی آتی تھی، مگر میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں ایئر ہوسٹر بنوں گی، اور میں جانتی تھی کہ جب میں اماں اور ابا کے سامنے ضد کروں گی تو وہ مان جائیں گے۔ ابا مجھے روزانہ کالج سیٹ کی گاڑی میں ہی چھوڑنے جاتے تھے اور واپسی پر بھی لینے آتے تھے۔ خود سیٹ نے ابا کو اس بات کی اجازت دی تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ جب ابا مجھے لینے کالج آئے تو اسی وقت سیٹ کی بیٹی کو شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ ابا نے اسے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ کر ابھی آتا ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ آپ اسے ساتھ لے کر ہی آ جائیں کیونکہ میں انتظار نہیں کر سکتی۔ تو ابا مجھے لے کر وہاں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سیٹ کی بیٹی آ کر گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئی اور میں ابا کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور پھر مجھ سے باتیں کرنے لگ گئی کہ میرے کیا شوق ہیں۔ اتنے میں شاپنگ مال آ گیا تو سیٹ کی بیٹی نے ابا سے کہا مجھے بس 2-4 چیزیں خریدنی ہیں، اس لیے آپ مجھے فارغ کر کے پھر اپنی بیٹی کو گھر لے جائیے گا۔ تو ابا نے کہا ٹھیک ہے بی بی جی، آپ شاپنگ کر کے آ جائیں، ہم گاڑی میں ہی بیٹھے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی میرے ساتھ آنے دیں۔ میں تو خوشی خوشی ان کے ساتھ چلی گئی۔ شاپنگ مال میں پہلی مرتبہ جانے کی وجہ سے میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی بڑی بڑی خوبصورت روشنیاں جگہ جگہ تھی کہ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ سیٹ کی بیٹی نے اپنے لیے 2 جوڑے سینڈلز خریدے اور پرس بھی لیا، اور ایک نہایت خوبصورت جوڑا مجھے بہت پسند آیا اور میں بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ تو سیٹ کی بیٹی کہنے لگی کہ اگر تمہیں یہ چاہیے تو لے لو۔ میں نے کہا یہ اتنا مہنگا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے زبردستی وہ جوڑا مجھے خرید کر دے دیا۔ میں بہت خوش ہوئی، اور پھر اس کے بعد سیٹ کی بیٹی کو ابا نے بنگلے پر چھوڑا، اور پھر مجھے گھر چھوڑنے کے بعد ابا فوراً واپس کام پر چلے گئے تھے۔ میں نے اماں کو وہ جوڑا دکھایا تو اماں نے بہت حیرت کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ اس طرح کے جوڑے ہم کہاں پہنتے ہیں، اور نہ ہی ہم تمہیں اجازت دیں گے کہ تم کسی جگہ پر یہ جوڑا پہن کر جاؤ۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کہیں بھی یہ جوڑا پہن کر نہیں جا سکتی، مگر اپنے شوق کے لیے اپنے کمرے میں تو پہن سکتی ہوں نا۔ یہ سن کر اماں خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اپنے ابا کو یہ مت دکھانا۔ تو میں نے اماں کی بات مان لی، اور پھر رات کو جب سب اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں نے وہ جوڑا پہن کر خود کو شیشے کے سامنے دیکھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی خوبصورت لگ سکتی ہوں۔ پھر میں نے اپنے فون سے کچھ تصویریں بنائی اور اپنے پاس محفوظ کر لی۔ اس دن وہ جوڑا پہننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں ایک بے حد خوبصورت اور کامیاب ایئر ہوسٹر بھی بن سکتی ہوں۔ اسی لیے میں نے اپنے خوابوں کو پور لگانے کی جدوجہد شروع کر دی اور کالج میں سہیلیوں کے ذریعے معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ میرے ایف ایس سی کے امتحان ہونے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے خوابوں کی تعبیر کی طرف پہلا قدم بڑھاتی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ابا سیٹ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ کیونکہ میرے ابا فرنٹ سیٹ پر ڈرائیونگ کر رہے تھے، اسی لیے انہیں بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں۔ سیٹ کو پھر بھی معمولی چوٹیں آئی تھیں، لیکن ان کی جان بچ گئی تھی۔ میرے ابا بیچارے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ان کے جانے کے بعد تو میرے گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں رہا تھا۔ سیٹھ نے ہر مہینے امداد کا وعدہ کیا، لیکن میری اماں کہتی تھی کہ کب تک ہم کسی کی امداد پر چلتے رہیں گے۔ پہلے تو اماں نے عدت پوری کی، اسی دوران سیٹھ ہر مہینے اپنے ملازم کے ہاتھ معقول خرچہ اور راشن وغیرہ
کچھ چیزیں ہمارے گھر بھجوا دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اماں مطمئن نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی اسی جگہ وہ بنگلے میں ملازمت کر لے، لیکن میں نے انہیں صاف صاف منع کر دیا تھا اور کہا کہ میں کوئی چھوٹی موٹی جاب دیکھ لیتی ہوں، اور سیٹھ تو مدد کرتے ہی ہیں، اس طرح ہمارا گزر بسر اچھا ہونے لگ جائے گا، اور پھر آگے چل کر میری تنخواہ بھی بڑھ جائے گی۔ اماں بہت خوش ہو گئی، کیونکہ میری اماں دمہ کی مریضہ ہیں، زیادہ کام کرنے سے بہت جلد تھک جاتی ہیں اور ان کا سانس پھولنے لگ جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کسی کے گھر میں تو کام نہیں کر سکتی تھی، اور کوئی ہنر بھی اماں کے ہاتھ میں نہیں تھا، ورنہ محنت سے تو وہ کبھی نہیں بھاگتی تھی۔ اسی لیے اماں نے مجھے نوکری کی اجازت دے دی۔ میں نے مختلف کمپنی اور اداروں میں جاب کے لیے اپلائی کیا، ایئر ہوسٹر کے لیے بھی کوشش کی، لیکن میری پہنچ سے بہت دور تھا۔ ہاں، لیکن مجھے ایک بڑی بوتیک میں ایک سیل گرل کی جاب مل گئی۔ میں اس طرح جاب سے کچھ زیادہ خوش اور مطمئن نہیں تھی، کیونکہ سارا دن ایک مخصوص ڈریس پہن کر لوگوں کو کپڑے دکھا دکھا کر میں تنگ آ رہی تھی۔ ابھی مجھے اس جاب پر 2 مہینے ہوئے تھے۔ میری تنخواہ 20 کام کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ میرے علاوہ وہاں پر اور بھی 6 لڑکیاں کام کرتی تھی جو مجھ سے کافی سینئر تھی۔ ان سے پتا چلا کہ بوتیک کی میڈم سال بعد تنخواہ بڑھاتی ہیں، لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر، بہت کم۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی اداس ہو گیا۔ میں صبح کسی اور نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلتی اور دوپہر سے شام تک بوتیک میں وقت گزارتی تھی۔ اماں گھر میں ہر وقت میرے لیے پریشان رہتی تھی۔ وہ ایسا وقت تھا کہ کوئی رشتہ دار اور جاننے والا بھی ہمارے کام نہیں آ رہا تھا، بلکہ سب نے ہم سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا، اور اماں کی طرف سے کوئی سگا رشتہ تو تھا نہیں جو ہمارا احساس کرتا۔ البتہ اپنے مفاد کی خاطر پہلے پہل سب آتے رہے۔ کسی کو میرے رشتے کی تمنا تھی تو کوئی صرف اور صرف گھر کے لالچ کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اماں سب کی نیتوں اور نظروں کو خوب سمجھتی تھی، اس لیے اماں نے میری شادی کرنے سے ہی انکار کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ سب نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ مجھے جب بوتیک پر جاب کرتے ہوئے 4 مہینے پورے ہو گئے تو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں نرس کی جاب مل گئی۔ وہاں تنخواہ تو پہلے کی نسبت اچھی تھی، لیکن ٹائم بہت زیادہ تھا۔ وہاں میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جو کمپیوٹر کا کام کرتا تھا۔ وہ کافی خوبصورت نوجوان تھا، اور مجھے وہ بہت پڑھا لکھا بھی لگتا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ بھی اچھی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے میری طرح یہ جاب کرنے پر مجبور ہو گیا، ورنہ تو وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا لگتا تھا۔ شروع میں تو میری اس سے کوئی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن میں نے اسے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے سنا، اور پھر جب آتے جاتے ایک دوسرے پر نظر پڑی تو آپس میں بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ اس لڑکے کا نام عمر تھا۔ جب ہمیں کام کرتے ہوئے ایک ساتھ 1 مہینہ ہو گیا تھا، مجھے وہ بہت اچھا لگنے لگا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے، اور نوکری کے لیے کئی جگہ پر اس نے اپلائی کر رکھا تھا، یہاں تک کہ بیرون ملک میں بھی اس نے اپلائی کیا ہوا تھا۔ اس کے بھی میری طرح بڑے بڑے خواب تھے۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، کچھ بننا چاہتا تھا، لیکن مجبور ہو کر اس چھوٹی سی نوکری کے لیے راضی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اکیلا ہی تھا اور اپنے بلبوتے پر ہی اس نے اپنے خوابوں کو حاصل کرنا تھا۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، صرف ایک بہن تھی جو شادی شدہ ہونے کی وجہ سے دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ پہل تو عمر اپنی بہن کے ساتھ ہی رہتا تھا، وہیں پر اپنی تعلیم پوری کی، لیکن پھر نوکری کے سلسلے میں یہاں آ گیا۔ یہاں پر وہ ایک ہاسٹل میں رہتا تھا، اسی لیے وہ ڈبل ڈیوٹی بھی کر لیتا ہوتا تھا، کیونکہ گھر میں کوئی اور اس کا انتظار کرنے والا ہی نہیں تھا، نہ اس پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داریاں تھی۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما کر آگے بڑھے۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا، اور میں نے بھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔
تب ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ پتہ ہی نہیں چلا، ایک دن جب ہم لنچ کرنے روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو میں نے اپنے فون میں اسے کچھ تصویریں دکھائی، جس میں میری وہ تصویر بھی تھی جو میں نے اس خوبصورت لباس میں بنائی تھی۔ اس نے میری بڑی تعریف کی اور کہنے لگا، تم میری طرح خود کو غلط جگہ پر ضائع کر رہی ہو۔ پھر اس نے کہا کہ جب میری نوکری ہو جائے گی تو میں تمہارے لیے بھی کسی اچھی جاب کی کوشش کروں گا۔ اس وقت میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب مجھے جاب نہیں کرنی، بلکہ مجھے عمر سے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن یہ بات میں اس سے کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ خود مجھ سے شادی کی بات کرے۔ میں اسی انتظار میں تھی کہ تقریباً 2 ہفتے بعد اماں نے مجھ سے میری شادی کے بارے میں بات کی۔ اماں کہہ رہی تھیں کہ میں بیمار رہتی ہوں، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اسی لیے اب میں تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ اماں نے میرے لیے رشتے بھی دیکھنا شروع کر دیے تھے اور مجھے بتایا بھی نہیں تھا۔ اس وقت تو میں نے اماں سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے اگلے دن ہی اتفاقاً عمر نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اب تک اس لیے خاموش تھا کیونکہ اسے یہاں سے جانا ہے، کہیں ایسی جگہ جہاں پر وہ اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ شادی کر کے مجھے بھی تو ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے میرے سامنے شادی کی بات کر دی۔ تب میں نے اسے بتایا کہ میری اماں بھی شادی کے لیے میرے رشتے دیکھ رہی ہیں۔ یہ سن کر عمر بہت پریشان ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، تاکہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے تو ہمارے پاس ہمارے پاکیزہ رشتے کا ثبوت ہو۔ پتہ نہیں میری عقل پر کون سی پٹی بندھی تھی جو میں نے فوراً عمر کی بات مان لی، اور اسی ہفتے ہم دونوں نے جا کر کورٹ میرج کر لی۔ کورٹ میرج کے کاغذات عمر کے پاس ہی تھے۔ میں اپنے گھر نہیں لے جا سکتی تھی کیونکہ میں سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی، تو مجھے ڈر تھا کہ وہ کاغذات اماں کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور وہ کبھی بھی میری اس طرح کی شادی کو قبول نہیں کریں گی۔ اسی وجہ سے میں نے وہ کاغذات عمر کے پاس ہی رکھوا دیے۔ میں بہت خوش تھی کہ میں عمر کی بیوی بن چکی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے وہم ستانے لگا کہ میری شادی کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ اگر کسی دن عمر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے ایک مرتبہ اس بات کا اظہار عمر کے سامنے کیا تو وہ بہت ہنسنے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں چھوڑ کر ہی جانا ہوتا تو تم سے اس طرح شادی کیوں کرتا؟ میرا یقین رکھو، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اس طرح ہماری شادی کو تقریباً 4 مہینے گزر گئے۔ اب میں یہ سوچتی تھی کہ کس طرح اماں کو اس شادی کے بارے میں پتہ چل جانا چاہیے، لیکن میں اپنی ماں کی عادت اور مزاج دونوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اماں کبھی بھی مجھے معاف نہیں کرتی، کیونکہ ایک مرتبہ اماں نے محلے کی کسی لڑکی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر کے آ گئی تھی، لیکن اس کے والدین نے اسے معاف کر دیا۔ میری اماں کہنے لگی، اگر میں اس کی ماں کی جگہ ہوتی تو اسی وقت گلا دبا کے مار دیتی، کیونکہ ایسی بیٹیاں صرف ماں باپ کا نام بدنام کرتی ہیں، اور میں جانتی تھی کہ اماں کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اماں کے سامنے ایسی کوئی بات کروں۔ اور پھر ایک دن عمر نے بتایا کہ اسے کسی ضروری کام سے باجی سے ملنے جانا ہے۔ وہ 2 دن کی چھٹی لے کر چلا گیا۔ انہی دنوں میں اماں نے میری شادی کے لیے جو رشتہ دیکھا تھا ان لوگوں کو گھر بلا لیا۔ میں نے سوچا کہ رشتہ آنے اور شادی ہو جانے میں بڑا فرق ہے۔ یہ سوچ کر میں خاموشی سے تیار ہو کے مہمانوں کے سامنے چلی گئی۔ وہ 3 عورتیں ہی تھیں، لیکن میں ان کو پسند آ گئی تھی، اور پھر انہوں نے اماں کو میرے لیے ہاں کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے اماں کو گھر آنے کا کہا۔ دوسری طرف عمر کو گئے ہوئے 2 دن پورے ہو چکے تھے، لیکن جب تیسرا دن آیا اور میں جاب پر گئی تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے فون سے کال کرنے کی کوشش کی،
مگر اس کا نمبر بند تھا۔ پھر میں سارا دن تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے کال کرتی رہی، اور جب گھر آئی تو اماں نے بتایا کہ میں نے ان لوگوں کو ہاں کہہ دی ہے، وہ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اماں کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ ایک تو میں عمر کی وجہ سے پریشان تھی، دوسرا شادی کی بات سے میرا سر چکرا گیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اتنی جلدی کیا ہے میری شادی کی، تو اماں نے مجھے 4 باتیں سنا کے خاموش کروا دیا۔ اماں نے کہا کچھ ایسا ہی تھا، میرے بولنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور عمر کو فون کرتی رہی، مگر اس کا فون مسلسل بند رہا تھا۔ ایسے ہی 4 دن گزر گئے، اور 5ویں دن جب میں نوکری پر جانے لگی تو اماں نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ 5 ماہ بعد تمہارا نکاح کر رہی ہوں۔ جب 3 ماہ گزر گئے اور عمر لوٹ کر نہ آیا اور نہ ہی اس کی کوئی خیر خبر آئی تو میری امید ٹوٹنے لگ گئی، کیونکہ ہسپتال میں بھی کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا، اور پھر کسی کو کیا پڑی تھی۔ وہ کمپیوٹر کا کام کرتا تھا، انہوں نے نیا بندہ رکھ لیا۔ میں نوکری پر جاتی رہی، مگر پھر اماں نے مجھے نوکری پر جانے سے بھی روک دیا، کیونکہ شادی میں تقریباً 2 ماہ رہ گئے تھے۔ میں نے اماں سے کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو جاتی تھی کہ میرے پاس تو نکاح کا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ کاش میں نے نکاح نامے کی کوئی تصویر اپنے فون میں رکھ لیتی۔ پھر میں نے سوچا اسی جگہ جا کر نکاح نامے کی کاپی لے آتی ہوں جہاں پر ہمارا نکاح ہوا تھا، لیکن اماں نے میرا کہیں پر بھی آنا جانا بند کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں مجھ پر اتنی سختی کر رہی تھی۔ شاید ان کو مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ میرے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ اور پھر میرے رونے دھونے کے باوجود کچھ دن بعد شادی کا دن بھی آ گیا۔ اماں نے مجھے زبردستی دلہن بنا کے رخصت کر دیا۔ مجھے یہ احساس مار رہا تھا کہ میں اتنا بڑا گناہ کر چکی ہوں۔ میرا پہلے سے نکاح ہو چکا تھا اور اب دوبارہ میرا نکاح ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میں کسی کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہاں بہت سے لوگ رہتے تھے۔ ابھی تو میں نہیں جان سکی تھی کہ کون میرا کیا لگتا تھا۔ بس کچھ عورتیں کمرے میں بٹھا گئیں، وہ سب بہت ہنسی مذاق کر رہی تھیں، اور پھر جب سب کمرے سے چلے گئے تو میں اکیلی وہاں بیٹھی تھی۔ میرا دل کسی پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں نے جو نکاح پہ نکاح کر لیا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا کیا انجام ہوگا۔ خوف کے مارے میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی، اور جب میرے شوہر کمرے میں آئے تو میں کانپنے لگ گئی۔ انہوں نے جب اس طرح میری طبیعت خراب دیکھی تو وہ بہت گھبرا گئے اور فوراً باہر جا کر اپنی اماں کو بلا کے لے آئے۔ اسی وقت میرے کمرے میں 4 عورتیں بھی آ گئیں۔ میری ساس نے دیکھا کہ مجھے تیز بخار ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے میرا جسم کپ کپا رہا ہے، تو انہوں نے فوراً مجھے گرم دودھ اور انڈا کھلایا اور چینج کروا کے مجھے بیڈ پر لٹا دیا، اور خود بھی میرے پاس بیٹھ گئیں۔ لیکن جیسے ہی وہ میرے پاس سے اٹھنے لگی تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بہت شفیق خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بچی کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ بہت پریشان ہو رہی ہے، اسی لیے میں اس کے پاس ہی سو جاتی ہوں اور تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ تو سب وہاں سے چلے گئے اور پھر میں اپنی ساس کے ساتھ سکون سے سو گئی۔ اس دن تو میں نے جیسے تیسے معاملہ ٹال دیا تھا، لیکن اگلی رات میں کیا کروں گی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ولیمے کے بعد مجھے اماں اپنے ساتھ لے گئیں۔ میری طبیعت واقعہ ہی میں بہت خراب تھی، بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا، تو اماں نے میری ساس سے درخواست کی کہ مجھے کچھ دن کے لیے یہیں پر رہنے دیں۔ وہ فوراً مان گئی، اور میرے شوہر نے بھی اماں کو تسلی دی کہ 4-5 دن کنزا کو یہیں رکھیں، پھر ہم لے جائیں گے۔ تو مجھے کچھ سکون کا سانس آیا۔ پھر کچھ دن میں اماں کے پاس ہی رہی، اور جب میری طبیعت بہتر ہو گئی تو ساس اور شوہر مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ اس دن میں سب سے ملی تھی۔ سسرال میں میری ساس سسر، 3 جیٹھ اپنے بیوی بچوں سمیت، اور ایک میری کنواری نند بھی وہاں رہتی تھی۔ میرے شوہر کی اچھی جاب تھی،
اور وہ جاب پر جانا شروع ہو گئے تھے۔ وہ بھی بڑی اچھی نیچر کے مالک تھے۔ سب لوگ بہت اچھے تھے، صرف میں ہی اچھی نہیں تھی، کیونکہ میں اپنی نظروں میں خود کو گنہگار محسوس کرتی تھی۔ میں جب ان کے سامنے ہوتی تو خود کو نارمل رکھنے کی بہت کوشش کرتی، لیکن جیسے ہی کمرے میں جاتی ہر چیز میری سمجھ سے باہر ہو جاتی تھی۔ اور پھر اسی رات جب میرے شوہر کمرے میں آئے اور مجھے ڈرا سہما دیکھا تو کہنے لگے کہ میں کسی بھی رشتے میں سختی کا قائل نہیں ہوں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک لڑکی کے لیے نئی جگہ پر نئے رشتوں کے ساتھ گزر کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو پورا وقت دوں گا۔ ان کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی اور رونے لگ گئی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ احساس ہو رہا تھا کہ اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ میں نے اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ پتہ نہیں میرا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، لیکن اس دن کے بعد سے میں کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی، کیونکہ میرے شوہر واقعی ہی بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ میں ان کے حقوق پورے نہیں کر رہی۔ ہماری شادی کو تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اسی دوران میں جب بھی اماں کے گھر جاتی تھی تو اپنے فون سے عمر کا نمبر ڈائل کرتی تھی، لیکن فون ہمیشہ بند آتا تھا۔ اب تو میں پوری طرح مایوس ہو چکی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ یقیناً اسے اس کے خواب پورے کرنے کا کوئی موقع مل گیا ہوگا، اور پھر ہمارے رشتے کی حقیقت ہی کیا تھی؟ صرف وہ 2 کاغذ کے ٹکڑے جو اس کے پاس ہی تھے۔ میں اسی سوچ میں کسی مولوی یا مفتی صاحب سے ملنا چاہتی تھی تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکیں، مگر میں اتنا تو جانتی تھی کہ نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی کہ جب سب کو اس بات کا علم ہو جائے گا تو نہ جانے میرے ساتھ یہ لوگ کیسا سلوک کریں گے، اور میں 3 ہفتوں سے ایک چھت کے نیچے کسی نامحرم کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ یہ بات رہ رہ کر مجھے مارتی تھی۔ میں تو اس بات کا ذکر اماں سے بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اماں جیتے جی مر جائیں گی۔ میرے یہاں سے جانے کے بعد اماں نے گھر کا خرچہ اب تک سیٹھ ہی چلا رہے تھے۔ وہ بھی ان کا احسان تھا جو اب تک ہمارا ساتھ دے رہے تھے، ورنہ اس دنیا میں کون کسی کو پوچھتا ہے۔ صرف ایک عمر ہی تھا جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ کبھی بھی زندگی میں میرے سامنے آیا تو میں اسے مار ڈالوں گی۔ اور پھر کچھ دن بعد جب میں دوبارہ اماں کے گھر رہنے گئی تو رات کے وقت میں نے اس امید کے ساتھ عمر کا نمبر دوبارہ ملایا کہ شاید آج فون مل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ پورے 7 مہینے بعد عمر کے فون پر بیل جا رہی تھی اور میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ایک مرتبہ بیل جاتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا تو میں نے دوبارہ نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر بعد کسی خاتون کے بولنے کی آواز آئی تو میرا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا۔ ایک پل میں ہزاروں وسوسوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ وہ عورت بولی کہ کس سے بات کرنی ہے؟ میں نے کہا مجھے عمر سے بات کرنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم کنزا بول رہی ہو؟ اپنا نام سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہ کون تھی جو میرے بارے میں جانتی تھی، اور عمر کا فون کس کے پاس تھا۔ جب میں نے اسے کہا ہاں میں کنزا بول رہی ہوں اور میری عمر سے فوراً بات کروا دیں، تو وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ کہاں سے بات کرواؤں؟ میں عمر کی بہن ہوں، اور جس دن وہ مجھ سے ملنے میرے پاس آ رہا تھا اسی دن راستے میں اس کا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ دنیا سے ہی چلا گیا تھا، اور میں صدمے سے ہر چیز سے انجان ہو گئی تھی۔ عمر کا فون تو میرے پاس ہی تھا مگر میں نے کبھی اسے چارج کر کے آن کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن ایک ہفتہ عمر کا وہ بیگ جو اس کے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہاں سے ملا تھا، جس کو میں نے ویسے ہی رکھ دیا تھا، وہ بیگ میں نے کھول کر دیکھا تھا۔ اس میں عمر کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ وہ کاغذات بھی پڑے تھے جس میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے فون آن کر لیا
کہ اگر تمہاری کال آئی تو میں تمہیں بتا دوں گی، اور خود سے فون اس لیے نہیں کر سکی کیونکہ میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں تم کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، کہیں میرے فون کرنے سے تمہاری زندگی میں کوئی وبال نہ کھڑا ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، اور مجھے ایسے لگا جیسے ایک ساتھ کئی قیامتیں مجھ پر ٹوٹ گئی تھی۔ میں جس انسان کو بے وفا سمجھتی رہی، وہ تو اسی شام دنیا سے جا چکا تھا جس شام وہ مجھ سے مل کر اپنی بہن کے پاس جا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کی بہن کو دلاسا دیا اور بتایا کہ اس طرح ماں نے زبردستی میری شادی کر دی تھی، اور میں اس گناہ کے عذاب کے ساتھ جی رہی تھی کہ میں نے نکاح پہ نکاح کیا ہے۔ عمر کی بہن نے کہا کہ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کیونکہ جب عمر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد تو تمہاری عدت کا عرصہ بھی پورا ہو چکا ہے، اس کے بعد ہی تمہارا نکاح ہوا ہے، تو یہ نکاح جائز اور حلال ہے۔ میری دعائیں ہیں کہ تم اپنی زندگی میں جہاں رہو خوش رہو، کیونکہ تم ہی میری عمر کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، اور میں روتے ہوئے اپنے فون سے وہ نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ نمبر اب رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ساتھ ہی بڑے بوجھ سے بھی آزاد ہو گئی تھی، لیکن عمر کے جانے کا مجھے بہت زیادہ دکھ تھا۔ کاش وہ اس طرح کبھی نہ جاتا اور آج ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے۔ اور پھر اگلے دن جب میرے شوہر مجھے لینے آئے تو میں اس عزم کے ساتھ ان کے ساتھ چلی گئی کہ اب ایک نئی زندگی کا آغاز کروں گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں عمر کو بھول سکوں گی یا نہیں، لیکن مجھے اب ایک وفادار بیوی بننا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی مزید کہانی کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔